جب زلف کا ذکر قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. بہت ہی پیارا شعر. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں, سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں. صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں. جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. باواز بلند. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. یہ نجم نہ جانے عائشہ کے, یہ نجم نہ جانے, یہ نجم نہ جانے عائشہ کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی, تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی. دل جھومتا ہے یہ سن سن کر, دل جھومتا ہے یہ سن سن کر, دیدار کا عالم کیا ہوگا. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا, تیرا رنگ بھی نا کالا ہے, تیرے اندر کہڑی خوبی ہے, تینو ہر کوئی چومن والا ہے. حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا, میری شان کیوں انی بالا ہے. مینو ساری دنیا تا چوم دی, مینو ساری دنیا تا چوم دی, مینو چوم گیا کملی والا ہے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیاروں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. دستور اللہ رب العزت کا یہی رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس دنیا میں آپ علیہ السلام کے صحابہ کو ساتھ کر دیں تاکہ آنے والی دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دین کتابوں سے نہیں، دین صحبت سے پیدا. جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے پھر اسی پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی دو طرح کے احکامات ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور صحابہ نے اس کو دیکھ کر وہی عمل کرنا شروع کر دیا، یا کوئی عمل ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کے بعد اس کا حکم بھی دیا کہ تم بھی یہ کرو. دونوں چیزیں شریعت کے اندر حجت ہے اور دلیل ہے. لہذا اللہ رب العزت نے جو اپنے پیاروں کی نشانی بیان فرمائی وہ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء. ہمارے نیک اور صالح بندے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال ہو یا نہ ہو، موجود ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، موجود نہ ہو، کم ہے قلیل ہے، پھر بھی وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعے سنایا تھا کہ جب آخری وقت آیا تو آپ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں فجر پڑھ کر کے اشراق کے انتظار میں مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. آنکھ جب لگی تو میں نے دیکھا اپنے والد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا تم نے رات کو کیا کھایا؟ آج دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس مال و دولت جمع ہو، موجود ہے پھر بھی اس پر قناعت نہیں کرتے. پوچھا کیا کھایا؟ تو میں ابا رات کو تو کیا 3 دن سے ایک جو کا دانہ بھی پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن سے بھوکے ہو.
فرمایا کہ بیٹا اچھا ایک کام کرو، اب روزہ رکھ لو آج، اور جنت میں تیرا باپ دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کرے گا۔ ایک تو بیٹی ہونا، پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا، مطلب یہ تھا کہ ابھی دنیا کو چھوڑ دے اور واپس میرے پاس آ جائے۔ حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اشراق پڑھ کر کام میں لگ گئے، کام شروع کر دی، گھر کے برتن دھوئے، کپڑے دھوئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم یہ کیا کر رہی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرا اب جانے کا وقت قریب آ گیا، لہذا میں جاتے جاتے آپ کے گھر، آپ کا جو انتظامات میرے ذمے تھے، ایک عورت کے ذمے جو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جب جاؤں اور اللہ تعالیٰ پوچھے تو کس حال میں اس دنیا سے آئی ہے، تیرا شوہر تجھ سے خوش تھا یا نہیں، تو میں جواب دے سکوں کہ ہاں میں سارا کام کر کے آئی ہوں۔ تو حضرت علی رونے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محبت دونوں کے اندر زیادہ تھی، تو کہا علی رونے کی بات نہیں ہے، آج میرا روزہ ہے اور افطار میں وعدہ میرے والد نے جنت کے اندر کیا کہ جنت میں آنا، تیرے لیے دسترخوان بچھا کر تیرا والد انتظار کرے گا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ عائشہ ہم نے تو زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اب تو وعدہ کی وفا کیوں نہیں کر رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے سب کو بلا کر وصیت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وصیت فرمائی اور بتلایا کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تجھے تیرے شوہر حضرت علی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تو پھر فرمایا کہ پھر کچھ کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ تو بعد میں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تو بھی جلد میرے پاس آئے گی، اس لیے تو بے غم رہے۔ تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ آج کل ہمارے یہاں یہ کہ عورت کا تقاضا یہ کہ میرا جسم میری مرضی، میں جس طرح چاہوں اس طرح سے جیوں۔ اس عورت کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو پیدا کرتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے، گھر تشریف لائے۔ اب اس زمانے میں گھر بھی کیا تھے، چھوٹے سے گھر تھے، چھوٹا سا مدینہ تھا۔ دروازہ بجایا تو آپ نے جواب دیا کہ کون؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد۔ تو میں ابا اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو میں پردہ کر لیتی ہوں تب اندر آ جائے، اور اگر کوئی ساتھ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی آ جائے۔
آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، ساتھ کوئی نہیں تھا. تو فرمایا کہ بیٹی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو 2-3 دن میرے گھر چل اور میرے ساتھ رہے. آج ہمارے ہاں تو الٹا معاملہ، والد کے انتقال کے بعد اگر بہنیں گھر پر آ جائے تو کہتے ہیں ابھی تو آئی تھی تو پھر دوبارہ آ گئی تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی ترتیب بتائی. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا حضرت علی ابھی گھر پر نہیں ہے. فرمایا مطلب؟ فرمایا جب آپ نے حضرت علی سے میرا نکاح کیا تھا تو آپ نے کہا تھا آج کے بعد تجھے جو علی کہے گا تو وہ کرے گی، لہذا حضرت علی ابھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لیا. آج بہنیں آ جائیں، رشتے دار آ جائے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ جلد سے جلد جائے یہاں سے. بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں. یعنی جو مال ہے وہ میرے پاس رہے. یتیموں کا مال کھانا، بہنوں کا حصہ غصب کرنا، بہنوں کے ساتھ محبت سے پیش نہ آنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سب چیزیں تو اپنی زندگی میں کر کے دکھلا دی. تو حضرت علی جب تشریف لائے تو حضرت علی اندر آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ اس وقت تشریف لائے؟ حضرت فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی تھی، اب میں اس کو گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم موجود نہیں تھے. میری بیٹی نے کہا کہ اجازت کے بغیر تو گھر سے نہیں نکلوں گی، اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلوں گی. آج دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی ہے، جیسے چاہے رہے، جب چاہے نکلے، شوہر کو بتائے یا نہ بتائے، اطلاع کرے یا نہ کرے. اطلاع نہیں، اجازت کی ضرورت ہے. اگر عورت کہیں جا رہی ہے تو شوہر سے اجازت لے کر کے جائے گی. آج دنیا کے اندر وہ دستور بن گیا کہ شوہر کو فون کر کے اطلاع کرتی ہے میں اپنے ماں باپ کے یہاں جا رہی ہوں، بس ختم. شوہر جب تک اجازت نہ دے اس کے لیے گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے. پھر جب حضرت علی نے اجازت فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے، آپ مجھ سے کیوں اجازت لیں گے؟ فرمایا جب تیرے حوالے کر دی تو اب تیری امانت ہے. میں رسول اللہ تو ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ کا باپ بھی. لینے آیا ہوں، تیری اجازت سے لے کر جاؤں گا. اور یہ بات میں نے نہیں کہی، میری بیٹی نے مجھے کہی کہ علی کی اجازت کے بغیر میں نہیں جاؤں گی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، چادر اڑائی اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ اور آگے آگے جا رہی. یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت فاطمہ اس جگہ قدم رکھتی تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے. پیچھے حضرت علی چل رہے تھے، حضرت علی اس قدم پر قدم رکھتے تھے. تو کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب فاطمہ کو
آسمان والوں نے نہیں دیکھا تو میں یہ نہیں چاہتی کہ زمین پر میرے پاؤں کے نشانات ہی باقی رہ جائیں۔ یہ غیرت اور یہ حمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں تھی۔ آج اگر یہ مسئلہ بتایا جائے، لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ پردے کا مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جب ماں اتنی متقی اور پرہیزگار ہوگی تو ایسے ہی گھر میں حضرت حسن اور حضرت حسین آئیں۔ جب ماں ناچنے والی ہو، گانا سننے والی ہو، تو پھر اولادیں حضرت حسن اور حضرت حسین جیسی نہیں آتی، پھر ناچنے گانے والے پیدا ہوتے ہیں جن پر فخر کیا جاتا ہے۔ صاحب یہ اولاد جس کو ہم نے اتنی تعلیم دلوائی، اس تعلیم کا صلہ کیا ملا؟ جب اولاد کو غصہ آیا انہوں نے گھر سے نکال دی، کہا تم دونوں جاؤ، ہر وقت ٹر کرتے ہو، ہم یا بیوی کو تکلیف ہوتی ہے لہذا گھر سے نکلو۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ جنت کے اندر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تمام امت کو کہ اپنے منہ جنت کی طرف سے پھیر لو۔ تو لوگ سوال کریں گے وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت فاطمہ جنت کے اندر جا رہی ہیں، جس کو دنیا آسمان دنیا نے نہیں دیکھا اس کو جنت میں جاتے ہوئے بھی کوئی دنیا میں نہیں دیکھی۔ آج تذکرہ تو بہت ہے کہ حضرت فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن ذکر حضرت فاطمہ کا ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے چونکہ آپ تقوی میں سب سے آگے ہیں۔ تو آپ علیہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمام مرد عورت سب کا رخ مڑوا دیں گے کہ فاطمہ جنت کے اندر جا رہی۔ جب اتنی حیا ہو اور پھر مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں نام تو لے لیں، محرم کے اندر حلیم کھا لیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں، لیکن جب حضرت فاطمہ کی اتباع کی باری آئے تو اتباع کرنے سے رخ موڑ لیں۔ آج ہمارے اندر صرف قول ہی قول رہ گیا۔ صاحب ہم بھی تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی محبت ہے، ہماری محبت عمل سے خالی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نافع ہو۔ آج ہمارے پاس علم ہے، عمل نہیں، اور علم اور عمل مل کر جنت بنتی ہے۔ علم ہو نرا جنت نہیں ہے، علم ہے، علم نہیں ہے، عمل ہے خالی، تو پھر اتباع کیسے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دونوں چیزیں لازمی ہے، کام بھی کرنا ہے، پھر جس نے وہ کام جس طریقے سے کر کے دکھلایا اس کے کہنے کے مطابق کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سنتی ہی تو ہے۔ اب ہم لوگ مسجد کے اندر آئے، کتنے لوگ اپنے دل میں سوچیں، کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، ہم دل میں سوچیں کہ سیدھا پاؤں کس نے اندر داخل کیے؟ کتنوں نے درود شریف پڑھا؟
کتنوں کو اس بات کا احساس تھا کہ یار جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہتر جگہ جاؤ تو سیدھا پاؤں اندر داخل کرو. پھر دعا پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی. پھر آخر کے اندر کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ ایک عمل سنت کیا یہ کہ نفلی اعتکاف کی نیت کریں. تو کیا ہوگا؟ دین کی بات بھی سننے کو ملے گی اور مفت میں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے نہیں. آج ہمیں ہر چیز سے محبت کا وہ ہے، دعویٰ ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو کمزور، ہم ضعیف. صحابہ کہاں، ہم کہاں؟ صحابہ کا زمانہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہمیں کہاں ملا؟ اور اس زمانے کے اندر اولیاء اللہ ہے ہی کہاں؟ تو دادا جان رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جب بیمار ہوتے ہو تو حکیم اجمل خان کا انتظار کرتے ہو کہ وہ دہلی کے قبرستان سے نکل کر آئے، ان سے علاج کراؤں گا، یا جو ڈاکٹر قریب ہوتا ہے اسی سے علاج کراتے ہو؟ پھر فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف بہت ہے، تو ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو جو دوا لکھ کے دے گا وہ کہے گا پہلے والے نے غلط لکھی، میں صحیح لکھ رہا ہوں. آپ کو شفا نہیں ہوتی، آپ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ دو بڑے گدھے تھے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، اصل دوا میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں، آپ کو بیماری ہے. فرمایا کہ وہاں کے اختلافات کو کے بعد یہ کیوں نہیں کہتے یار اب علاج کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو ایک ڈاکٹر کچھ لکھتا ہے، ایک کچھ لکھتا ہے، ایک کچھ لکھتا ہے. فرمایا اس وقت جان پیاری ہے. اسی طرح اگر علماء میں اختلاف ہو، اختلاف کی دو صورتیں، ایک تو عقائد کے اندر اختلاف ہونا، یہ اختلاف مسلمان اور دوسرا جو جس سے اختلاف ہے ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے. ایک اختلاف ہے وہ جو عقائد کے اندر نہیں ہے. جس طرح بعض لوگوں کا خیال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد 5 لوگ صرف ایمان والے رہ گئے تھے، بقیہ سب کافر ہو گئے تھے. بھائی دلیل کیا ہے؟ میں کہا دلیل تو بہت ہے، ساری تاریخ بھری ہوئی ہے. تو یاد رکھے تاریخ ہر 100 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی اتباع کرو، کسی کی بھی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان کو کافر کہنا اور ان کو گالیاں دینا، فلاں صحابی وہ کافر تھا، حضرت ابو بکر اسلام سے نکل گئے تھے، حضرت عمر اسلام سے نکل گئے تھے. ایسا انسان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر پھر کیا کہتا ہے؟ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں. تو کہاں سے بھائی آ گئے؟ تو ان مقدسات کو گالیاں دے رہا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے کر پھر اس کو کیا کہے، یار چھوڑ بس خیر ہے کوئی بات نہیں، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا،
کہا تو میرا بھائی ہے تو وہ مانے گا؟ اگر بڑے سے بڑا جنرل بھی ہوگا تو وقتی سامنے تو سر ہلائے گا، دل میں کہے گا ایک دفعہ مجھے وقت ملے پھر میں تجھے بتاؤں میں. تو ماں باپ کیا چیز ہے حضرت ابوبکر کے سامنے، حضرت عمر کے سامنے، حضرت عثمان، حضرت علی کے سامنے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا اختلاف کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ آمین بالجہر ہے، بعض کہتے ہیں آمین بالسر ہے. ایک کہتا ہے طبقہ کہ کیا ہے آمین زور سے کہنی ہے، ایک کیا کہتا ہے احناف کیا ہے آمین آہستہ سے کہنی ہے. آہستہ سے کیا مراد؟ کہ کم سے کم خود تو سن لے، اتنے بھی آہستہ سے نہیں کہ دل میں آمین کہہ لیا. یہ فروعی اختلافات ہیں، نفس میں اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے جو کتاب بھیجی وہ سچی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرمان ہمارے لیے بتایا وہ حق ہے. اور ایک فرقہ کیا کہتا ہے اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، اگر اللہ موجود ہے تو اللہ جھوٹا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس کا عقیدہ کیا ہوا؟ اولن سے جب عقیدہ خراب ہو گیا، جب درخت کی جڑ خراب ہو جائے وہ درخت قائم نہیں رہتا. انہوں نے اللہ پر اختلاف کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف کیا. انہوں نے کیا کہا؟ حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تھے حضرت علی کے لیے، لیکن غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، نعوذ باللہ. ایک وہ فرشتہ جو اللہ کے مقرب فرشتوں کے اندر ہے. ہمارے اور آپ کے بڑوں میں اگر کوئی ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی انسان آ کر شکایت کرے بھائی تمہارا بڑا ایسا کر رہا تھا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ آستینے چڑھا. کہ تو نے ہمارے بڑوں کے بارے میں ایسا کہا کیوں؟ تو ایک انسان جو ہمارے لیے معیار اسلام ہے، اگر ان کو نکال دیں تو دین نکل گیا. پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں. دیکھیں صاحب، یہ تو ہمیں کیا نام ہے گالیاں دیتے ہیں، ہم یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. کافر دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی قومیں رہتی، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہیں، اور دنیا کے مذاہب کے لوگ ہیں. صاحبین جن کو
جو کواکب یعنی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں وہ رہتے ہیں، ان کو کافر لوگ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کو نہیں چھیڑ رہے، اور جن کو کافر کہا جاتا ہے وہ اپنے دین پر خود نہیں چلتے، ان کا معیار کیا ہے؟ بس دوسروں پر نکتہ چینی کرو، اور وہ بھی ان ہستیوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیخین لیٹے ہوئے ان کے اوپر تبرہ کرنا، کہتے ہیں جی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو انسان تبرہ نہیں کرتا ان کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کمینے سے کمینہ انسان بھی گالی نہیں دیتا، اگر کوئی گالی دے کیا کہا جاتا ہے؟ عام ہی آدمی ہو کہا جاتا ہے بھائی شرم کرو، کوئی انسان گالی دیتا ہے کوئی؟ تو گالی عار سمجھی جاتی ہے، لیکن بعضوں کا مذہب گالی دینا ہے تو پھر ان کے لیے عار نہیں ہے، ان کے لیے اسلام سے اخراج ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہمیں آ کر مت سمجھاؤ کہ یہ تھا فلانا تھا فلانا تھا۔ کیوں؟ اولا خود نہیں پڑھتے، نمبر دو اگر پڑھا بھی تو تاریخ کا سہارا لے کر کے پڑھتے ہیں۔ تاریخ کس طرح بنتی ہے؟ اب یہ بات سمجھ لیں۔ تاریخ یہ بنتی ہے کہ میں نے ویس میاں کو یہ کہا کہ کل عشاء کے اندر مسجد کے اندر 500 لوگ موجود تھے، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا ہوئی، اس کے بعد ہم نکل گئے۔ انہوں نے آگے جا کر کے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ نماز میں 550 لوگ تھے، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے امام نے دعا کرائی، ہم نکل گئے۔ جب اس نے آگے بتایا تو اس نے کہا ہم 600 لوگ تھے، ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد سنت پڑھ کر ہم نکل گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ان تک جو روایت پہنچی تھی وہ کتنے کی پہنچی تھی؟ 500 تک۔ اب جو روایت پہنچ رہی ہے وہ 600 تک ہے۔ معتبر تاریخ نہیں ہے، معتبر وحی ہے۔ وہ تاریخ کو اپنا معیار بناتے ہیں، ہم حدیث کو بناتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو فلاں یہ تو دیوبندی تو ہمیں کافر کہتے ہیں، فلانا ہمیں کافر کہتا ہے۔ تم حضرت معاویہ کو کھلم کھلا گالی دو، حضرت عائشہ کو گالی دو، حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دو، تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے یہاں فرض ہے گالی دینا۔ تو جس نسل کے اندر گالی دینا فرض ہے تو وہ نسل کیسی ہوگی یہ انسان خود اندازہ لگائے۔ اگر ایک خاندان کے صحیح جگہ رہنے والے، اگر ایک خاندان کے بچے گالی دیتے ہیں نا تو پڑوسی آ کر کیا کہتا ہے؟ صاحب آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان کو ابھی سے سنبھالیں۔ اور جن کا دین اور ایمان ہی گالی کے اوپر ہو، ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ جن کا کام ہی تبرہ کرنا ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم ان کو صحابہ پر گالی دینے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، ہم ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ ان کے اندر عقیدہ بد ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔
اس لیے بے شمار مثالیں. آپ ان کے سامنے ان سے پوچھیں آپ حضرت ابو بکر کو مانتے؟ کہتے جی بالکل مانتے. جب وہاں سے ہٹ جاتے، ہٹ جانے کے بعد کہتے ابو بکر تو کافر ہی تھا. وہ ہستی جو انبیاء کے بعد سب سے اونچی ہستی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق میں نہیں ادا کر سکا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے. یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. تو جو ایسے شخص کو گالی دے اس کا ایمان باقی ہے. حالانکہ ہندو کا بچہ بھی اگر گالی دے تو ہندو بھی اپنے بچے کو کیا سمجھاتا ہے؟ بیٹا گالی بری چیز ہے، گالی نہیں دیتے کسی کو. کسی بڑے کو دیکھتے تو گالی نہیں دیتے. حالانکہ مذہب کیا ہے؟ مذہب اس کا اسلام نہیں ہے. پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ہندو بھی اپنے بچے کو کیا کہتا ہے؟ بیٹا گالی نہیں دینی. ایسا یہ نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کی عمریں زیادہ ہیں، جو مطلب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، ہندوؤں کے بیچ میں رہے، یا پاکستان کے ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہندو رہتے ہیں، وہ برا مناتے نہیں مناتے؟ اولاد گالی دے کر کے آئے مارتے ہیں نہیں مارتے؟ سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ اور جن کیا یہ ہو کہ جو گالی جتنی زیادہ دے کر آئے کہتے شاباش ہے تجھے. پھر مطالبہ کیا ہے کہ ہم تو مسلمانوں کے بھائی ہیں. ان کے ساتھ فروعات کے اندر اختلاف نہیں ہے ہمارا، ان سے ہمارا عقائد کے اندر اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی حضرت علی کی طرف، حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا، ورنہ حضرت یعنی جس کے منہ میں جو بکواس آئے وہ بک دیتا ہے. ان کے کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کے دل میں جو بات آئے بس زبان سے کہہ دو. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کیا بات کہی، واہ واہ کیا بات کہی. شرم کرو بے غیرت، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے. ڈوب کے مر جاؤ. تم کن لوگوں کو گالی دے رہے؟ انسان کے اندر غیرت اور حمیت ہونی چاہیے. تو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ پاکستان میں دوسرے مذاہب بھی ہیں. یہود کے بارے میں مسلمان کیوں نہیں کہتے کہ یہود کافر ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہود کافر ہیں. یہود کو بھی معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں. اور یہود کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی روڈ پر آ کر نہیں کرتا. لہذا وہ بھی امن سے ہیں، ہم بھی امن سے بیٹھے. ایک شخص یہ چاہے کہ میرے باپ کو گالی بھی دے اور مجھے اپنا بھائی بھی بنائے تو تیری یہ خام خیالی ہے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے باپ کو میری ماں کو گالی دے کر کے تو مجھے اپنا بھائی بنا لے گا، تو یہ کیا ہے؟ تیری خام خیالی ہے. تجھے بھائی بنانا تو دور کی بات، اپنے گھر کا بھنگی بھی نہ بناؤ. تقاضا غیرت یہ مسلمان کی عزت، صحابہ کی عزت اور حرمت یہ
کہ اگر ان کو گالی دینے والا آپ کے گھر میں بنگی بن کر کے بھی آئے تو بھی اس کو نکال دو. کیوں؟ معیار حق صحابہ ہیں. اگر ہم صحابہ کو نکال دیتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ہم کہتے ہیں صرف 5 مسلمان تھے باقی کافر ہو گئے تھے، تو دین تو نکل گیا ہم سے. نکلا نہیں نکلا؟ دین سارا نکل گیا. بس سال کے اندر 10 دن جو ہے مجلس پڑھو، اس کے بعد 12، کسی کا ریٹ 12 لاکھ ہے، کسی کا 15 لاکھ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت صحیح لوگوں کو وہ دیا ہے کہ مفت کے اندر امام جمعہ پڑھاتا ہے، اور اگر تنخواہ نہ ملے تو امام کیا کہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس مہینے کی تنخواہ لیٹ ہو گئی، نماز نہیں ہوگی، جاؤ گھر پڑھو. کسی نے سنا ہے کہ بھئی فلاں مسجد میں احتجاجن کیا ہوا؟ نماز نہیں ہوئی. کیوں نماز نہیں ہوئی؟ امام صاحب کہہ رہے 6 تاریخ ہو گئی، مجھے تنخواہ ہی نہیں مل رہی، میں نماز پڑھاؤں تو کیوں پڑھاؤں؟ مؤذن نے اذان نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ مؤذن صاحب نے کہا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، بہانے کرتے کرتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہماری تنخواہ کا وقت بھی نکل گیا، اور اس کے بعد اب بھی کہتے ہیں کہ اذان دو. ہم کیوں اذان دیں؟ اللہ نے ہمیں ایسے ائمہ، ایسے مؤذنین دیے کہ اگر مہینہ بھر بھی تنخواہ نہ ملے تو بھی امام نماز مصلی پر کھڑا ہوتا. ہمارے نئے ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں، خانقاہ میں آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں اسلام آباد گیا، وہاں ڈاکٹروں کا احتجاج چل رہا تھا. اب سنیں غور سے، احتجاج تھا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کس بات پر احتجاج کر رہے؟ انہوں نے کہا حکومت ہماری تنخواہیں نہیں بڑھاتی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ ویسے ہے کیا؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ. کہا اچھا گھر میں افراد کتنے ہیں؟ کہا 4 افراد ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، لیکن ہمارا خرچہ نہیں چلتا. تو وہ کہنے لگے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مولویوں کے 18 بچے 12 بچے ہوتے ہیں، 12,000 میں ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بارہ 12,000 اور 2 لاکھ فرق ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وہ دل سے لگی. انہوں نے پیسے کو مقصد نہیں بنایا، انہوں نے مقصد کس چیز کو بنایا کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے امامت دی ہے تو یہ امامت کا مسلح، یہ مسلح رسول ہے، اس کو چھوڑ کر ہٹنا میرے خلاف غیرت ہے، میرے لیے خلاف غیرت ہے کہ میں مسلح چھوڑ دوں، لوگوں کو کہوں جاؤ نمازیں پڑھو، اپنے اپنے گھر کے اندر پڑھو، جب تنخواہ دینا جب آ کر ہم سے بات کرنا. کسی مدرسے میں آپ کو اسٹرائک نہیں ملے گی، کوئی مولوی آپ کو اسٹرائک کرتا ہوا نہیں ملے گا، کوئی دین کا خدمت گزار. آج ہمارے اساتذہ کی تنخواہ کیا ہے؟ 15,000 20,000 22,000. اور بچے کتنے؟ کسی کا 8 ہے، کسی کے 10 ہے. تو فرصت کا اوقات ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہی کرے گا. انہوں نے کرونا کو کیا کہا تھا؟ لاک ڈاؤن لگا دیا. دنیا کی آبادی کو کم کرو. دنیا کی آبادی کم نہیں ہوئی، دنیا کی آبادی بڑھ گئی. کیوں؟ تو نے اس کو فارغ چھوڑا کیوں؟ اس کو تو بڑی مشکل سے بیوی دکان بیچتی تھی کہ دکان جہاں چھوڑ، مجھے آٹا گوندنے دے، کھانا پکانے دے. آج یہ چیزیں بھی ہمارے یہاں سے نکل گئے. افسوس کی بات ہے کہ کھانے کی بات ہو تو کیا کہتے ہیں؟
بیگم صاحبہ کہتی ہیں ارے آج دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے تو کچھ پکایا ہی نہیں. آپ کچھ فوڈ پانڈا کے ذریعے آرڈر دے دیں. اب جو وہاں سے آ رہا ہے پک کر کے اس کے اندر برکت ہوگی. وہ آدمی پتہ نہیں جنابت کی حالت میں پکا رہا، بغیر غسل فرض ہے، غسل نہیں کیا پھر بھی پڑھا رہا ہے. پھر جب ایسی چیز جسم میں جائے گی اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج لوگ بچوں کی شکایت کرتے ہیں صاحب بچہ کھانا نہیں کھاتا. تو میں یہی پوچھتا ہوں بچہ آپ کا چپس کھاتا ہے؟ جو سر لیز کا چپس کھاتا ہے، لیز کا. کیوں؟ اس کو آپ نے عادت ایسی ڈالی اس کو بچپن سے عادت نہیں ڈالتی. اور یہ دنیا دار اور دیندار دونوں کیا ہے؟ پہلے عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ پکا کر کے دیتی تھی پاک مال کہ جس کی برکت سے اولاد ان کی قدر کرتی. دیکھیں اللہ پاک نے بارش بھی بھیجی. لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ میاں بارش آئی سی وی بھاگو کچھ مزے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ جب بارش آتی اللہ سے دعا کرتے یا اللہ یہ تیری رحمت ہے، جس طرح تو اس سے زمین کو پاک کرتا ہے اپنی وہ رحمت بھی بھیج دے جس سے ہمارے دل بھی پاک ہو جائے. یہ دعا مانگنے کا وقت ہے. اللہ کی رحمت کا نزول دیکھیں. پانی کہاں ہے؟ سمندر میں. وہاں سے بادل اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں، پھر دنیا کے کتنے ہزاروں میل دور جا کر کے وہاں برساتے ہیں. اللہ نے کس کس چیز کو ہماری خدمت میں لگایا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ دن رات کے اندر اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اندر تم غور کرو. یا اللہ ہم ایک ٹینکر لینے کے لیے جاتے ہیں 5,000 کا ٹینکر ملتا ہے. یہی ہے 5,000 ہے 6,000 ہے 6,000 روپے. اور وہ بھی وہ کیا کہتا ہے ابھی ٹینکر کا وقت نہیں ہے، رات کے وقت کسی وقت لا کر ٹینکر ڈال دوں گا. اللہ نے آج تک یہ نہیں فرمایا کہ بارش برسائی ہے اتنا بل جمع کرا دو. اور تمہیں جو پانی دیا یہ بارش کا پانی اس موسم کا، انسان کو نہانا چاہیے. اس کے اندر اللہ تعالی نے برکات رکھی ہے. اس کے اندر اس وقت دعا کرنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے اس وقت. کیوں؟ یہ اللہ کے حکم سے پانی اٹھا اور پھر وہ پانی آ کر کے کبھی کہیں کراچی میں برس رہا ہے، کہیں لاہور میں، کبھی کے پی کے میں، کبھی کسی علاقے میں. تو یہ پانی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو ہم ایک ٹینکر لینے جاتے ہیں تو 6,000 بھی دیتے ہیں اور ڈرائیور کی منت بھی کرتے ہیں کہ یار بالکل پانی نہیں ہے، اگر تو پہلے لا دے گا تو تجھے ہم 200-400 اور اوپر دے دیں گے. اللہ بارش برساتا ہے، کتنی برستی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، گندم پک جاتی ہے، اشیاء خرد و نوش پک جاتی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کا بل لاؤ. اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے. کیوں؟ تم اسی پر جب غور کرو گے اللہ تک پہنچ. تو اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بددیانت اور صحابہ کو نہ ماننے والے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیز آج نہیں ہے بھائی، تھوڑا آگے آگے ہو جائے تاکہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. تھوڑی سی آپ کی حرکت سے برکت ہو جائے گی. تو انسان کیا ہے؟ اللہ حق دکھلائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق کو حق دکھلا
اور حق کو ہمارے لیے ایسے بنا دے جیسے روزی ہے، کھائے بغیر چین نہیں ملتا، اور باطل کو باطل دکھلا، حالانکہ تمام کفار کو پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل جن کو اللہ نے فضیلت دی تھی وہ بھی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، حالانکہ اللہ من و سلوہ ان کے اوپر نازل فرما رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ ایک چیز کے اوپر ہم صبر نہیں کریں گے کہ روزانہ من و سلوہ کھائے۔ يَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کر تو اپنے رب سے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم اس کو رب نہیں مانتے، تو رب مانتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن نے کیا بتایا کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا تو تم دیکھ رہے تھے، اس نے تمہاری عورتوں کو ذبح کیا، اس نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا، تمہاری عورتوں کو بے گھر کیا، اور پھر ہم نے اس کو معجزہ کیا ہے؟ فرعون کیوں غرق ہوا؟ ایک دیکھیں، جو انسان حق پر نہیں ہوگا، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، غور سے سن لے، کہ حق پر نہیں ہوگا، اس کے سامنے جب حق آئے گا وہ ٹھٹک جائے گا۔ جب فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے لگا، اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی میں راستے بنا دی۔ اب یہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو راستے بن گئے، فرعون رک گیا، اس نے دیکھا، دیکھو موسیٰ نکلتے نہیں نکلتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آدھے راستے سے آگے چلے گئے، اس نے کہا جب موسیٰ نہیں ڈوبے تو پھر میں کیا ڈوبوں گا؟ اس نے کہا چلو تم بھی چلو، اپنا لشکر لے کے بھی گھس گیا۔ اللہ نے موسیٰ کو نکال دیا، فرعون کے لیے غرق کر دیا اس کو، اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ حق بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حق بات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ زبیر میمن کی پھپھو کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت بھی احسان فرمائے۔ میری بہن کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس کی بینائی چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان کو اچھی روشنی عطا فرمائے۔ میرے بیٹے نے حفظ بھی کیا ہے، دوسرے کام بھی سیکھیں، لیکن کچھ کام نہیں کر رہا بلکہ بات ہی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اے اللہ تو نے ابر رحمت برسایا، جس طرح سے زمین کو اے اللہ تو نے آسمان سے پانی بھیج کر کے اس آسمان دنیا سے پانی بھیج کر پاک و صاف فرمایا، اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنی رحمت کی برسات ہمارے قلوب پر فرما دے، اس کو پاک و صاف فرما دے ہمارے قلوب کے اندر، یا اللہ ایمان کو، یا اللہ اس کے ذرے ذرے کے اندر یا اللہ ایمان آ جائے، اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔